بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستو، حکیم طارق جوید ایک نئی چیز حکمت کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس کا نام ہے بیر بوٹی۔ عربی میں اس کو کاغنا کہتے ہیں، فارسی میں کرم اروسک کہتے ہیں، سندھی مینہل وساوڑ، انگریزی ارینیا۔ ایک مشہور کیڑا ہے، برسات میں خاص کر ساون بھادو میں پیدا ہوتا ہے۔ رنگ نہایت سرخ، مزاج گرم درجہ دوم، خشک درجہ دوم۔ مقدار خوراک نصف عدد سے 1 عدد۔ افعال و استعمال قوت با فربئی عضو تناسل اور امساک کے لیے تلاؤں میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کو خوردنی طور پر استعمال نہیں کرتے، لیکن بعض اتباع چیچک جبکہ نمایاں ہو کر چھپ گئی ہو اس کو باہر نکالنے کے لیے کھلاتے ہیں۔ غیر سمی ہے۔ بیر بوٹی کیڑوں میں سب سے زیادہ خوبصورت کیڑا ہے۔ یہ مکڑی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کو اروسک اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دلہن کی طرح خوبصورت ہے۔ اس کو دلہن بھی کہتے ہیں۔ نام اس کے دلہن کے سرخ لباس جیسے رنگ کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ اپنے چمکدار سرخ رنگ اور مخملی جلد کی وجہ سے ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی جلد مخمل کی طرح نرم و ملائم ہوتی ہے۔ اس کا سائز 5 سے 6 ملی میٹر تک ہوتا ہے۔ 8 ٹانگیں اور مکڑی جیسا منہ ہوتا ہے۔ اصل میں ان کا گہرا سرخ رنگ ان کے شکاریوں کے لیے وارننگ ہوتا ہے کہ یہ زہریلی ہے، لہذا ان سے دور رہ جائے، مگر یہ زہریلی نہیں ہے۔ بیر بوٹیاں مٹی میں رہتی ہیں اور سال کا اکثر حصہ زیر زمین ہی گزارتی ہیں۔ موسم گرما کی بارش کے بعد ساون بھادو میں یہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں باہر نکل آتی ہیں۔ ان کی خوراک میں دیمک، چھوٹی مکڑیاں اور پھپھوندیاں وغیرہ شامل ہیں۔ بیر بوٹی کے جنسی ملاپ کا طریقہ بھی انتہائی دلچسپ ہے۔ سب سے پہلے نر بیر بوٹی اپنے سپرمز کو کسی گھاس کے تنکے یا پتے وغیرہ پر خارج کرتا ہے اور ان سپرمز کے ارد گرد ریشمی دھاگے جیسا تار لپیٹتا ہے۔ مادہ بیر بوٹی ان دھاگوں جیسے تاروں کے مدد سے نر کا سراغ لگاتی ہے۔ اگر دونوں میں باہمی کشش ہو اور مادہ بھی آمادہ ہو تو یہ دونوں نر کے سپرمز اٹھا لیتے ہیں اور پھر مادہ مٹی میں کے اندر لے کے چلی جاتی ہے۔ دونوں نر کے اگر کوئی اور نر بیر بوٹی کو کسی دوسرے نر بیر بوٹی کے دھاگے اور سپرم نظر آتے ہیں تو وہ ان کو تباہ کر کے ان کی جگہ اپنے سپرم خارج کر دیتے ہیں۔ یہ مٹی کے اندر اپنے انڈے دیتی ہے۔ مکمل بیر بوٹی بننے تک اس کیڑے کے مختلف مراحل ہیں، جیسے کہ انڈا، لاروا وغیرہ۔ بیر بوٹیاں ماحول دوست اور انسان کے لیے مفید ہیں۔ یہ مٹی میں موجود نقصان دہ کیڑوں کو کھاتی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے بیکٹیریا وغیرہ بھی کھا جاتی ہیں جو کہ پودوں اور فصلوں کے لیے مضر ہوتی ہیں۔ ان کا طبی استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ ہندوستان و یونانی ادویات میں اس کو مختلف جڑی بوٹیوں کے ساتھ استعمال کر کے تیل بنایا جاتا ہے جو فالج، لکوا، راشا اور نامردی کے تیل میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کا تیل نامردی اور مردانہ جنسی صلاحیت بڑھانے کے لیے بطور تلا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے جب یہ برسات کے بعد باہر نکلتی ہیں تو اکثر لوگ ان کو جمع کرنے نکل پڑتے ہیں، کیونکہ حکیم اور وید حضرات ان کو اچھی قیمت پر خرید و فروخت کرتے ہیں۔ جدید ریسرچ نے بھی اس کے تیل کو کافی مقدار میں مفید قرار دیا ہے۔ آج کل اس پر چین اور بھارت ریسرچ کر کے اس کو بڑی مقدار میں امپورٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ اب یہ کھال ہی نظر آتے ہیں
میں نے اپنے بچپن میں بہت دیکھے تھے، اور بارش کے مہینے میں، ساون میں، یعنی اگست کے مہینے میں بارش کے بعد نکل آتے تھے اور ہم اس کو اکٹھے کر لیتے تھے۔ اس کو پکڑا جائے تو یہ اپنی ٹانگیں سکیڑ کر سمٹ جاتی ہے۔ بے تحاشا جراثیم کش ادویات اور زہریلی دواؤں چھڑکاؤں اور آلودہ بارش کی وجہ سے شہر سے نازک تباہ دلہن اب ناراض ہو گئی ہے، اور شہری علاقوں میں تو قطعی نظر نہیں آتی، البتہ گاؤں دیہات میں، جنگلوں میں جہاں سپرے کھاد وغیرہ نہیں ڈلتی وہاں نظر آ جاتی ہے، اور بہت اعلیٰ طلعوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ ایک نسخہ مجھے یاد آیا ہے، اگر بھینس کو شرکن ہو جائے، یعنی کہ وہ شرکن سردی کی وجہ سے ہوتی ہے بھینسوں کو، تو اس میں پیشاب کی جگہ پر خون آتا ہے، تو ایک دانہ آٹے میں رکھ کر اگر بھینس کو کھلایا جائے ایک ہی خوراک سے، ورنہ 2 خوراکوں سے، بھینس تندرست و توانا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی جو بغیر مقصد کی ہو۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات پیدا کی ہیں، جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں، پتھر پیدا کیے ہیں، دھاتیں پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے نہ جانے کتنے اور کیا چیزیں پیدا کر کے رکھ دی ہیں، مگر انسان نہ شکرا ہے، شکر بجا نہیں لاتا۔ دوستو، کشتہ جات، جڑی بوٹیاں اور اعلیٰ کشتہ جات کے لیے رابطہ کریں۔ حکیم طارق جوید فرام فیصل آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔